الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني زوف فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إنها جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء
فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. صلوات. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، علي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلقا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أقبل لي ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفازوا شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجتي إلا وكذا الله حاجه. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سبھی بہنوں کو عید مبارکہ کی بہت بہت مبارکباد. بر محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد ورجل فرجہ. اس میں ہرگز نہ اختصار کرو، اس میں ہرگز نہ ذکر مولا ہے بار بار کرو، اور یہ ہے یوم مباہلہ لوگوں، آج جھوٹوں پہ بے شمار کرو، جھوٹوں پہ بے شمار کرو، اس میں ہرگز نہ. علی اولاد علی صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد ورجل فرجہ. آپ سبھی کی خدمت میں ایک اشعار اہل بیت سے منسوب پیش کرنا چاہوں گی، سماعت فرمائیں. گلوں کی بزم میں جب ذکر مرتضیٰ آیا، گلوں کی بزم میں جب ذکر مرتضیٰ آیا، حسین لٹ کے بھی دونوں جہاں کا مالک ہے، حسین لٹ کے بھی دونوں جہاں کا مالک ہے. بتاؤ لوٹنے والوں کے ہاتھ کیا آیا، بتاؤ لوٹنے والوں کے ہاتھ کیا آیا. بر دشمنان اہل بیت لعنت بے شمار. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، سر یہاں کر جھکانے کی الگ ہی بات
کے آستانے کی الگ ہی بات ہے۔ ارے یوں تو جنت کی غذا خود بھی تبرک ہے، مگر یوں تو جنت کی غذا خود بھی تبرک ہے، مگر نظر مولا کہہ کے کھانے کی الگ ہی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے۔ عشق حیدر کا جنوں کہتا رہا بہلال سے، عشق حیدر کا جنوں، ہاں عشق حیدر کا جنوں کہتا رہا بہلال سے، مفت میں جنت لٹانے کی الگ ہی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے۔ بعد تکبیر و رسالت محفل شبیر میں، بعد تکبیر و رسالت محفل شبیر میں، حیدری نعرہ لگانے، حیدری نعرہ لگانے کی الگ ہی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے۔ لاکھ ہم کرتے رہے ممبر پہ حیدر کی ثنا، لاکھ ہم کرتے رہے ممبر پہ حیدر کی ثنا، درس مدحت سننے کی، درس مدحت سننے کی الگ ہی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے۔ سر یہاں آ کر جھکانے، سر یہاں آ کر جھکانے کی الگ ہی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے۔ خوشنود امام زمانہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، صلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیامہ یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ کنیزان زہرا سلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں عید مباہلہ کی مبارکبادی پیش کرتی ہوں، اس کے بعد اپنی جانب سے، بانی محفل کی جانب سے اور آپ تمام لوگوں کی جانب سے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ اقدس میں عید مباہلہ کی مبارکبادی پیش کرتی ہوں۔ مولا اسے قبول کریں اور ہم سب کو خداوند کریم اپنے حفظ و امان میں رکھے، دشمنوں کے شر سے شیان حیدر کرار ہمیشہ حفاظت میں رہے۔ معبود نے جو رات ہمیں اور آپ کو نصیب کی ہے، یہ عید کی رات ہے۔ مباہلہ میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب ہم جانتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی بات بیان کی جائے، یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ کل کی صبح زوال سے آدھے گھنٹے پہلے 2 رکعت نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ اس طرح سے پڑھنا ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کی جائے، جس کا بے حساب ثواب بتایا گیا ہے۔ اب پلٹ کر واپس آئیں کہ خداوند کریم نے جو کچھ بھی ہمیں دیا، جو کچھ بھی ہم تک پہنچا، وہ سب اللہ کے ائمہ اور انبیاء اور اوصیاء کے ذریعے۔ خوب اللہ نے آدم سے لے کے خاتم تک جتنے بھی نبی بھیجے، رسول بھیجے، یا خاتم الانبیاء کے بعد جو ائمہ ہم تک آئے ہیں اور جو آخر امام ہمارے پس پردہ موجود ہیں، ان سب کے حوالے جو کیا گیا ہم تک پہنچانے کے لیے، وہ کیا تھا؟ دین، اللہ کا دین، ٹھیک ہے؟ اور وہ دین کیا ہے؟ اسلام۔ خدا نے اسلام پہنچانے کے لیے حضرت آدم کو خلق کیا، حضرت نوح کو خلق کیا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، یہ سب جو آئے ہیں یہ صرف اور صرف اسلام کی اور توحید کی دعوت کو لے کر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سارے کے سارے انبیاء ایک ہی میسج لے کر آئے ہیں، ایک ہی اسلام لے کر آئے ہیں، تو اللہ نے ایک ہی نبی کے ذریعے اپنے دین کو کامل کیوں نہیں کر دیا؟ اپنے اسلام کو لوگوں تک کیوں نہیں پہنچا دیا؟ خوب، پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہر نبی کے بعد کوئی نبی آنا ضروری تھا، جیسے ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا، تو یہ جو ہر نبی کے بعد ایک نبی آیا ہے، تو یہ سلسلہ اگر خدا کی جانب سے تھا تو پھر آخری نبی کے بعد بھی کسی نبی کو آنا چاہیے تھا۔ آخری نبی کے بعد کوئی نبی کیوں نہیں آیا؟ یہ اپنے آپ میں سوال ہے۔ 2 سوال۔ پہلا سوال جو کیا گیا اس کا جواب کیسے دیا جائے گا کہ جب اللہ کو اسلام ہی پہنچانا تھا تو اتنے سارے انبیاء کیوں بھیجے؟ ایک نبی کے ساتھ وہ اپنا اسلام بھیج دیتا اور دنیا تک وہ پیغام پہنچا دیا جاتا۔ جواب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ہر نبی کے ہاتھوں اسلام ہی بھیجا اور ہر نبی نے دین اسلام کی ہی تبلیغ کی ہے، اللہ کی توحید کو ہی پہنچایا ہے۔ مگر ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی وہ نبی دنیا سے جاتا تھا، ان کی قوم تبدیل ہو جاتی تھی، بدل جاتی تھی، منحرف ہو جاتی تھی، دین کو بدل دیتی تھی، دین کے قوانین کو بدل دیتی تھی، ہے نا؟ ایسا ہی ہے، جو نبی دنیا سے گیا، ان کے جانے کے بعد ان کی قوم نے دین کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ دین جو اللہ کا نبی لے کر آ رہا ہے، اس دین کو باقی نہیں رہنے دیا، اس میں انحرافات کیے گئے، اس کو الگ طریقے سے بدلا گیا۔ لیکن دوسرا سوال جب یہ کیا گیا کہ اچھا، جب سارے کے سارے بدل رہے تھے، تبدیل کر رہے تھے، خوب، تو اللہ نے ایک کے بعد دوسرا نبی بھیجا تاکہ پھر وہ کریکشن ہو سکے اور صحیح دین دنیا تک پہنچ سکے۔ تو آخری نبی کے بعد پھر اللہ نے کسی نبی کو کیوں نہیں بھیجا؟ کیا آخری نبی کے بعد دین کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کیا آخری نبی کے بعد اسلام کو منحرف کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کیا اس کے قانون اور قوانین کو بدلنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ یس، کی گئی، لیکن آخری نبی کے بعد اللہ نے
کسی نبی کو اس لیے نہیں بھیجا کیونکہ کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ آخری نبی کے ساتھ خداوند کریم نے جو امیر المؤمنین جیسا باکمال مولا بھیجا تھا اور امیر المؤمنین کی جو اولاد بھیجی تھی جسے ہم اور آپ ائمہ کہتے ہیں، ان کے آنے کے بعد کسی بھی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی، اس لیے کہ نبی کے بعد امیر المؤمنین نے دین کو سنبھالا، اسلام کو سنبھالا، اور امیر المؤمنین کے بعد امام حسن نے سنبھالا، اور امام حسین نے تو اسلام کی حفاظت کے لیے، دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کرب و بلا کی سرزمین پر تپتے صحرا میں سب کچھ لٹا کر اسلام کو بچایا۔ کس نے؟ امام حسین نے۔ کس نے؟ امیر المؤمنین نے۔ یعنی دین کے ایسے محافظ نبی کو ملے تھے جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے دین کے محافظ، لہٰذا اللہ کو دوسرا نبی بھیجنا پڑا، لیکن آخری نبی کو اللہ نے دین کے ایسے محافظ عطا کیے تھے کہ ان محافظوں کے ہوتے ہوئے کوئی دین کو تبدیل نہیں کر سکتا تھا، کوئی دین کو مٹا نہیں سکتا تھا، کوئی اسلام کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی نے بڑی مدت تک، بہت وقت تک، کئی سالوں تک دین کی تبلیغ کی اور دین کی حفاظت کرتے رہے، مگر اس کے باوجود بھی جب وہ گئے ہیں تو دین کو بدل دیا گیا۔ مگر میری جان قربان امام حسین کی ذات گرامی پر کہ انہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے جو محنت کی ہے، جو مشقت کی ہے، وہ فجر سے لے کر عصر تک، یعنی عاشور کی صبح سے لے کر عصر عاشور تک کی یہ ایک قربانی امام حسین کی ایسی ہے کہ جسے کائنات کبھی بھلا نہیں سکتی۔ فجر سے لے کر عصر تک قربانی دی اور پھر اس کے بعد کسی کی مجال نہ ہوئی کہ کوئی دین کو منحرف کر لیتا، کوئی اللہ کے اسلام میں تبدیلی لاتا اور کوئی اللہ کے قوانین کو بدل دیتا۔ اسی لیے اللہ نے آخری نبی کے بعد کسی نبی کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا، کیونکہ پروردگار عالم نے دین کے ایسے محافظ نبی کو دے دیے تھے کہ وہ محافظ ایسے ہیں کہ خود مٹ جائیں گے مگر اسلام کو مٹنے نہیں دیں گے۔ اور چونکہ یہ محافظ ایسے ہیں کہ خود مٹ جائیں مگر اسلام کو مٹنے نہ دیں، اس لیے پروردگار عالم نے ان کے مقامات کو، ان کی ہستی کو، ان کی فضیلت کو، چاہے وہ جس سن و سال میں ہیں، بیان کیا اپنے نبی کے ذریعے سے، دنیا والوں کو بتایا اور دنیا والوں کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو ان کا مقام کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے، ان کی ہستی کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے۔ اور اللہ نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے قرآن مجید سورہ نجم میں، خدا نے کہہ دیا ہے کہ جو کچھ بھی میرا نبی کہتا ہے وہ میرا نبی نہیں کہتا، وحی ہوتی ہے تب میرا نبی بولتا ہے، وہ جو کچھ بھی بولتا ہے وہ وحی کے ذریعے سے۔ خوب یعنی اہل بیت کی جو کچھ بھی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ ساری کی ساری فضیلتیں وحی کے ذریعے سے ہیں، حکم الہی کے ذریعے سے ہیں۔ اور جو فضیلتیں ان کی بیان کی گئی ہے نا علی اور اولاد علی کی، سبحان اللہ، وہ ایسی ہیں کہ ان کے بچپن میں بھی ان کی فضیلتوں کو واضح کیا گیا۔ کون انکار کر سکتا ہے کہ نبی کریم بچپن میں چھوٹے سے تھے، بہت کم سن تھے، اور اسی کم سنی کے عالم میں حسنین کو اپنے کبھی دوش پر بٹھاتے تھے، کبھی ان کے لیے سواری بن جاتے تھے اور ان کو اپنے اوپر سوار کرتے تھے، کبھی ان کی انگلیاں پکڑ کر ان کو مدینے کی گلیوں میں لے جاتے تھے، کبھی اپنے خطبے کو روک کر امام حسین کو، امام حسن کو اپنے آغوش میں لیتے تھے۔ دونوں روایت ہے، امام حسن کے لیے بھی ہے، امام حسین کے لیے بھی ہے، کہ نبی نے اپنے خطبے کو روکا ہے صحابہ کے درمیان مسجد میں، اور روک کر کبھی امام حسن کو گود میں لیا ہے، کبھی امام حسین کو گود میں لیا ہے، اور گود میں لینے کے بعد اپنے خطبے کو، اپنی تقریر کو کنٹینیو نہیں کیا، بلکہ پہلے جن کو گود میں لیا ہے ان کی فضیلت کو سمجھایا، ان کی عظمت کو بتایا، اور اس کے بعد اپنی تقریر کو کنٹینیو کیا ہے۔ ہر مقام پر
نبی ان کی فضیلت کو بتاتے رہے، خود حضرت زہرا کے ذریعے سے ان کی فضیلتوں کو ثابت کیا گیا کہ یہ بچے اگر مچل بھی جاتے ہیں نا تو رضوان جنت ان کے لیے درزی بن کر ان کی دہلیز پر آتا ہے۔ حضرت زہرا اگر اپنے گھر میں چکیاں چلا رہی ہیں تو جبرائیل ان کے در پر آ کر ان کے بچوں کو جھولا جھلاتا ہے۔ یہ ہر ایک مقام پر، ہر ایک گام پر ان کی فضیلتوں کو خداوند کریم نے آشکار کیا۔ کبھی نبی نے ان کی عظمتوں کو سمجھایا، کبھی اللہ نے ان کی عظمتوں کو سمجھایا۔ سورہ رحمان ہم سب جانتے ہیں، پورا قرآن ان کی عظمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور سب سے بڑی عظمت پروردگار عالم نے اس وقت ان لوگوں کی ثابت کی پوری دنیا والوں کے سامنے جب نجران کے عیسائیوں نے نبی کریم سے آواز دے کر، ان سے بلند آواز میں بات کرتے ہوئے، ان کو چیلنج کرتے ہوئے ان سے بحث کی، ان سے مباحثہ کیا اس بات کو لے کر کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا خود اللہ ہیں۔ ان کی بحث کیا تھی؟ یا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا وہ خود اللہ ہیں، ان کی یہ بحث تھی۔ خوب نبی بار بار سمجھا رہے تھے کہ پروردگار عالم اس سے مبرہ ہے، پاک ہے۔ خدا نے سورہ توحید میں اپنی پہچان کروا دی ہے، وہ بتا چکا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بنا بابا کے پیدا کیا۔ تم اس بات پر حیرت ہو کہ حضرت عیسیٰ کو بنا بابا کے پیدا کیا تو اللہ ان کا بابا ہوگا یا یہ خود اللہ ہوں گے؟ تمہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ پروردگار وہ ہے کہ جو حضرت آدم کو نہ ماں نہ باپ، بنا ماں باپ کے خلق کر سکتا ہے، وہ کیا حضرت عیسیٰ کو بنا باپ کے خلق نہیں کر سکتا؟ لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ نہ مانے، نجران کے عیسائی جب ضد کرتے رہے اور جب یہ کہتے رہے کہ نہیں حضرت عیسیٰ کو خدا مانو یا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانو، اس وقت پروردگار عالم کے حکم سے نبی کریم نے ان کو جواب دیا آیت مباہلہ کے ذریعے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 ہے اس آیت مباہلہ، جس میں اللہ نے کہا فقل، ان سے کہہ دو، ندعو، بلاؤ، ٹھیک ہے؟ اب ان سے کہیے، اے میرے حبیب آپ ان سے کہیے کہ بلاؤ، آپ اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، آپ اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، اور ایک میدان میں آنے کے بعد ہم مباہلہ کر لیتے ہیں اور ہم دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ اللہ یہ کہنا تھا پروردگار عالم کے اس حکم کے بعد جب نبی نے ان کو یہ آیت سنائی اور سنانے کے بعد کہا کہ آپ لے آؤ، وہ لوگ تیار ہوئے۔ دیکھیں سب سے پہلے اس کو سمجھیں کہ مباہلہ یعنی کیا؟ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ مباہلہ کہتے ہیں دو گروپ کا آپس میں ایک دوسرے پر نفرین کرنا۔ نفرین کرنا یعنی نفرت کا اظہار کرنا یا ایک دوسرے کے لیے بددعا کرنا، اسے مباہلہ کہتے ہیں، اور پھر اللہ کی جانب سے عذاب کا تقاضا کرنا۔ خوب آسان تو نہیں ہے نا مباہلہ کی دعوت دینا۔ نبی کریم کے لیے مباہلہ کا چیلنج دعوت نبی کی جانب سے ہے، نبی دعوت دے رہے ہیں کہ میدان میں آؤ، یہ آسان نہیں ہے، اس لیے کہ دعوت دی گئی ہے کہ آئیے، اپنی پوری بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے نفسوں کو لے کر آئیے، اور آنے کے بعد ہم لعنت کریں گے۔ اگر لعنت نہ اترے تو پھر جس نے بلایا ہے اس کے اوپر زیادہ اثر ہوگا نا، یعنی اس کو لوگ جھوٹا کہیں گے کہ تم تو بہت بڑی بڑی بات کرتے تھے اور اب دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ جو مباہلہ کا چیلنج ہے نا، یہ چیلنج ہی بہت بڑا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کو خدا کا حکم تھا کہ آپ کہیے، نبی کو اطمینان تھا کہ جب پروردگار عالم نے کہا ہے تو بلایا جائے، اور بلایا، اور بلانے کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آئے، مگر یہاں نبی کریم جس کے ساتھ آئے ہیں وہ کون ہے ہم سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، واضح ہے، ہمارے یہاں بھی لکھا ہوا ہے، ان کے یہاں بھی لکھا ہوا ہے، اور تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ نبی بیٹوں کی جگہ پر امام حسن اور امام حسین کو لے گا۔ دیکھیں اب یہ دین کے محافظ، یہ ایسے محافظ ہیں جو بچپن میں، جن کی تمام بچپن کے عالم میں تمام تر ان کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے عید مباہلہ میں ان کی اور زیادہ فضیلتیں بیان ہوئی، اس طرح کہ جھوٹوں پر لعنت بھیجنے کے لیے کم سن بچے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے امام حسن کی انگلیاں پکڑے ہوئے ہیں،
नबी करीम इमाम हसन नबी करीम की उंगली पकड़े हुए हैं, इमाम हुसैन शाने पे बैठे हुए हैं, नबी आगे आगे हैं, हजरत ज़हरा दरमियान में हैं, अमीर अल मोमिनीन पीछे पीछे चल रहे हैं। जबकि लफ्ज आया है अबना, बेटों को लेकर आओ, तो दो बेटे हैं, जबकि दो बेटा तस्निया है, जमा नहीं है, जमा का सेगा नहीं है। बहरहाल लफ्ज आया है निसा, यानी औरतों को लेकर आओ, औरतों की जगह पर फकत एक औरत है, सिर्फ एक। कोई नहीं कह सकता कि आयत मुबाहिला में नबी अपनी किसी जोजा को लेके गए थे, कोई एक जोजा भी शामिल नहीं है। हजरत खदीजतुल कुबरा उस वक्त हयात नहीं है, वरना शायद हो सकता है कि हजरत खदीजतुल कुबरा अगर होती तो उनको नबी जरूर लेकर आते। लेकिन अब चूंकि झूठों पर लानत भेजनी है तो फकत सच्चे चाहिए ना, सच्चे चाहिए, इसलिए कोई एक बीवी भी साथ नहीं है, फकत हजरत ज़हरा अमीर नफ्सों की जगह पर सिर्फ अमीर अल मोमिनीन और ले जा रहे हैं। ये जब मैदान में आए हैं, तारीख ये कहती है कि इससे पहले कि मुबाहला किया जाता, इससे पहले कि मुबाहला होता, बहस होती, दलीलें दी जाती और नफरीन करते और अल्लाह से अजाब का तकाजा करते, फौरन नजरान का जो सबसे बड़ा लीडर था, जो हेड था, उसने ये जुमला कहा कि इनसे मुबाहला नहीं करना। क्यों नहीं करना? इसलिए कि अगर इनसे मुबाहला किया तो मैं देख रहा हूं ये ऐसे चेहरे हैं, ये ऐसे चेहरे हैं कि अगर ये पहाड़ से कह देंगे कि अपनी जगह से हट जा तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे। अल्लाह अकबर। मैं आपसे दो सवाल करती हूँ। एक ये कि माँ साथ में थी, अगर माँ साथ में होती है तो छोटे बच्चे माँ की गोद में होते हैं या माँ की उंगलियां पकड़े हुए होते हैं, मगर मुबाहला के मैदान में इमाम हसन नबी की उंगलियां पकड़े हुए हैं और इमाम हुसैन नबी की आगोश में है। क्या माना है? क्या समझाना चाह रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं? नबी अपने इस अमल से बताना ये चाह रहे हैं कि आज ये छोटे बच्चे, जिनको तुम बच्चे कह रहे हो, तुम्हारी निगाह में जो बच्चे हैं, ये बच्चे हजरत ज़हरा के बेटे नहीं बल्कि दीन की ज़रूरत बनकर जा रहे हैं, बल्कि ये इस्लाम के मुहाफिज बन के जा रहे हैं, इसलिए ये मेरे साथ हैं। अल्लाह ने क्यों नहीं भेजा ना ये आखिरी नबी के बाद? ये दीन के मुहाफिज ऐसे मिल गए थे, कभी मुबाहला में मिले, कभी करबला में मिले, कभी गदीर में मिले, हर एक को दीन के ऐसे मुहाफिज नहीं मिले थे, मगर नबी को ऐसे मुहाफिज मिले। नबी बताना चाह रहे हैं इमाम हसन की उंगली पकड़कर, इमाम हुसैन को शानों पर बिठाकर कि देख ले जमाना कि ये आज हजरत ज़हरा की औलाद बनकर नहीं बल्कि मेरे बेटे और दीन के मुहाफिज बनकर मेरे साथ जा रहे हैं। एक बात। दूसरी चीज, ये जो नजरान के ईसाइयों का लीडर ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि इनसे मुबाहला नहीं करना, अगर इनसे मुबाहला किया तो ये ऐसे लोग हैं कि अगर तुम ये पहाड़ को कह देंगे अपनी जगह से हट जा तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा। हाँ, ये पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा। अल्लाह एक सवाल करने का जी चाहता है और वो सवाल ये है कि ये जो ईसाई आए हैं, ये जो नजरान के लोग आए हैं, इनसे सवाल करो, क्या पहले तुमने कभी नबी को नहीं देखा है? वो सब नबी को पहले देख चुके हैं। क्या वो जो आए हैं उन्होंने पहले इमाम हसन और इमाम हुसैन को नहीं देखा है? बेशक वो देख चुके हैं, इसलिए कि नबी अपने दोष पर बिठाकर मदीने की गलियों में ले जाते थे, नबी उंगली पकड़कर मदीने की गलियों में ले जाते थे, नबी सवारी बनते थे और ये हसनैन सवार बनते थे, है ना? सब ने देखा है। क्या इससे पहले इन लोगों ने अली को नहीं देखा था? बेशक हजरत अमीर अल मोमिनीन को भी लोग देख चुके थे, इसलिए कि कोई एक मकाम ऐसा नहीं है जहां नबी हो और अली ना हो। अली और नबी एक दूसरे का साया बनकर एक दूसरे के साथ रहते थे, तो कोई ये नहीं कह सकता कि उन लोगों ने पहले नबी को नहीं देखा था, पहले हसनैन को नहीं देखा था या पहले अमीर अल मोमिनीन को नहीं देखा था। आज ऐसा कौन है इस मजमे में, इस 5 लोगों के लश्कर में, ऐसा कौन है जिसके नूर को देखने के बाद नजरान के ईसाई भी हैरत से ये कहते हुए नजर आते हैं
مباہلہ نہیں کرنا. پہاڑ اپنی مقام سے ہٹ جائے گا, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا, وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا, جن کے چہرے پر نقاب ہے, خدا کی قسم. اور چہرے پر نقاب ہونے کے باوجود وہ نقاب کے اندر سے جو نور چھن چھن کے آ رہا ہے, اس نور کی ہیبت ایسی ہے کہ عیسائی تاب نہ لا سکے, عیسائی برداشت نہ کر سکے, اور بے ساختہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ان سے مباہلہ ممکن نہیں ہے. یہ شان حضرت زہرا کی ہے, یہ شان امیر المؤمنین کی ہے, یہ شان جناب حسنین کی ہے کہ زمانے کو بتا دیا کہ اگر کوئی جھوٹوں پر لعنت بھیجنے کے لیے جا سکتا ہے تو یہ 5 ہے. کوئی اگر دین کا محافظ بن سکتا ہے تو یہ 5 ہے. کوئی اگر ایسا ہے کہ جس کے نور کو دیکھ کر عیسائی لرز جائے تو وہ یہ 5 ہے. اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جن کے لیے یہ کہا جائے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے ان کے اشارے پر تو یہ 5 ہے. اور ان میں سب سے اعلیٰ ہستی جس کے نور سے عیسائی خوف زدہ ہوئے تھے, ڈرے تھے, وہ حضرت زہرا کا نور تھا. اور کیوں نہ ہو, یہ نور ایسا ہی ہے کہ جب حضرت زہرا مصلی پر آتی تھی, عالم یہ ہوتا تھا کہ ان کے گھر کی چھت سے جو نور نکلتا تھا, اس نور کی وجہ سے سارا کا سارا مدینہ منور ہو جاتا تھا, مدینے کا ہر گھر منور ہوتا تھا, ہر گھر کی دیوار منور ہوتی تھی. اور لوگ یہ سمجھ لیتے تھے کہ یہ نور صرف اس لیے ہے کیونکہ حضرت زہرا مصلی پر آئی ہیں. یہ وہ نور ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے گوارا نہ کیا کہ صلب آدم میں رکھا جائے, اس لیے کہ حضرت آدم کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے 13 انوار حضرت آدم کے صلب میں رکھا, مگر ایک نور کو حضرت آدم کے صلب میں نہیں رکھا گیا. وہ نور کس کا؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا. اور پھر جب اس نور کو زمین پر اتارنا ہوا, زمین پر بھیجنا ہوا, تو پروردگار عالم نے اس نور کو جبرائیل کے ذریعے زمین پر نہیں بھیجا, بلکہ اللہ نے اس نور کو زمین پر بھیجنے کے لیے اپنے حبیب کو آسمانوں پر بلایا, ہاں معراج کی منزل پر بلایا. اور معراج کی منزل پر بلا کر حضرت زہرا کے نور کو اپنے نبی کے حوالے کیا. پروردگار اس طرح سے اس نور کو منور کرتا ہے کہ اس نور کی تاب, اس نور کی سکت ہر انسان نہیں لا سکتا. اور آج مباہلہ کے دن لوگوں نے جب اس نور کو دیکھا جس کو پروردگار عالم نے اس قدر پسند کیا ہے, تو اس نور کے لیے بے ساختہ یہ کہہ اٹھے کہ ہم ان سے مباہلہ نہیں کر سکتے. اور پھر یہ وہ نور ہے حضرت زہرا کا جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اللہ کے نبی کو, خود اپنے حبیب کو 11 محافظان اسلام عطا کیے, ایسے محافظ دین کے کہ پھر انہوں نے فقط توحید کی ہی دعوت دی ہے. آپ امام حسین کو دیکھیں, توحید کی دعوت کربلا کی سرزمین پر. امام حسن کو دیکھیں, صلح کر کے توحید کی دعوت, اسلام کی حفاظت. اور اس کے بعد امام سجاد کو دیکھیں تو پھر انہوں نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اور اپنی مناجات کے ذریعے سے توحید کی دعوت دی ہے, پروردگار عالم کو پہچنوایا ہے. الی آخر جب آئیں گے امام زمان تو ان کا بھی طریقہ کار یہی ہوگا کہ وہ بھی پوری دنیا کو توحید سمجھائیں گے, اور ہر ایک کے گھر میں توحید کا پرچم لہرائے گا, پوری دنیا مباحد بن جائے گی. اس لیے پروردگار عالم نے ان کو قرآن مجید میں بارہا پہچنوایا, بارہا بتایا کہ یہ ہیں وہ انوار. اور خصوصی طور پر یہ 5 انوار جو مباہلہ کے میدان میں آئے, ان کو الگ طریقے سے پہچنوایا گیا. اور جب یہ مباہلہ ہوا تو اس مباہلہ میں بہت ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں. لوگوں نے بہت چاہا نا کہ کسی طرح سے آیت تطہیر میں کسی کو شامل کر لیا جائے. لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے آیت مباہلہ کی
فضیلت میں کسی کو شامل کر لیا جائے، لیکن کوئی کسی کو شامل نہ کر سکا۔ بڑی کوششیں رہیں انسان کی کہ وہ آیت تطہیر میں نبی کی کسی بیوی کو شامل کر دے، بڑی کوششیں رہیں لوگوں کی کہ وہ آیت مباہلہ میں نبی کی کسی بیوی کو ایڈ کر دے یا کسی صحابی کو ایڈ کر دے، مگر کیا کیا جائے، پروردگار عالم یہ بتانا چاہتا تھا کہ زمانہ چاہے جس کو صدیق اور صدیقہ کہتا رہے، مگر اگر کوئی اللہ کے اور اللہ کے حبیب کے لیے صدیق اور صدیقہ ہے تو وہ یا امیر المؤمنین ہے، یا حضرت زہرا کی ذات گرامی ہے، یا ان کی اولاد ہے۔ سبحان اللہ، پروردگار کس طرح سے ایک خاتون کی عظمت کو دنیا پر آشکار کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی خوبصورتی سے ایک بات لکھی گئی کہ جب ہم مباہلہ کو بغور دیکھتے ہیں، بغور مباہلہ کی آیت کو پڑھتے ہیں، تو اس میں پروردگار عالم نے جو لفظ استعمال کیا ہے ابنا، یعنی اپنے بیٹے، اپنے بیٹے کو لے کر، اور آخر میں اپنی گفتگو بس اس پر میں تمام کروں کہ اپنے بیٹوں کو لے کر اور بیٹوں کی جگہ پر نبی کس کو لے کر جا رہے ہیں؟ بیٹی کے بیٹوں کو، ہے نا، ایسا ہی ہے، بیٹی کے معاف کرنا، بیٹی کے بیٹوں کو نبی لے کر جا رہے ہیں، صحیح ہے، بیٹی کے بیٹے نبی کے بیٹے بنے اور مباہلہ کے میدان میں گئے ابنا انا کی جگہ پر۔ یہاں یہ واضح ہوتا ہے دنیا والوں کے اوپر، اور اللہ دنیا والوں کو سمجھا رہا ہے کہ صرف پوتا اور پوتی ہی تمہارے بچے نہیں ہیں، بلکہ نواسا اور نواسی بھی تمہاری ہی اولاد ہیں۔ زمانہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں، بیٹے کے جو بچے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں، اور جو بیٹی کے بچے ہیں، بیٹی کے جو اولاد ہیں، وہ کسی اور کے ہیں، وہ پرائے ہیں، وہ اپنے نہیں ہے۔ جبکہ آیت مباہلہ بتا رہی ہے کہ نبی نے بیٹی کے بیٹوں کو اپنا بیٹا قرار دیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اگر ہم بغور دیکھیں نا، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو حضرت ابراہیم کی اولاد قرار دیا ہے، اور یہ کہا قرآن مجید میں کہ عیسیٰ ابراہیم کی اولاد ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ کے پاس بابا نہیں ہے، وہ بھی حضرت مریم کے، یعنی ایک خاتون کے بیٹے ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور یہ وہ آیتیں ہیں جو سمجھا رہی ہیں ہمیں اور آپ کو کہ بیٹی کی اولاد بھی ہماری اپنی ہی اولاد ہے، بیٹوں کی اولاد بھی ہماری اپنی ہی اولاد ہے۔ بہرحال پروردگار اس طرح سے ہمیں بہت سارے پیغام مباہلہ کے ذریعے دے رہا ہے، اور پھر ہم دیکھیں کہ جب ایک مقام پر ہم نے یہ دیکھ لیا، ہم نے یہ جان لیا کہ حضرت زہرا کے پاس 2 بیٹے، امیر المؤمنین کے پاس 2 بیٹے، اور وہ دونوں بیٹے مباہلہ کے میدان میں کہاں گئے؟ امیر المؤمنین کے بچے کہاں گئے؟ نبی کے بیٹے بن کر چلے گئے، نبی کے بیٹے بن گئے۔ آیت مباہلہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ دونوں بیٹے نبی کے بیٹے ہو گئے۔ خوب، اب نبی کے بیٹے ہو گئے، تب یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امیر المؤمنین نے ابوالفضل کو کیوں مانگا، اللہ سے کیوں طلب کیا۔ زمانہ سوال کرتا ہے نا کہ حسنین جیسے بیٹے، امام حسین جیسا بیٹا، امام حسن جیسا بیٹا موجود ہے، اس کے باوجود امیر المؤمنین نے ایک بیٹا طلب کیا، ایک بیٹا مانگا ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ جس امیر المؤمنین نے، جس علی نے پوری زندگی صرف اللہ کو دیا ہو، کبھی کچھ مانگا نہ ہو، اس نے زندگی میں ایک بار جب عباس مانگا ہوگا، جب ابوالفضل کو طلب کیا ہوگا، تو اللہ نے کیسا سجایا ہوگا، کیسا سنوارا ہوگا، کس طرح سے ان کو فضیلتیں دی ہوں گی۔ اور اگر ہم امیر المؤمنین کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر نجف کا رخ کر کے سوال کریں کہ مولا آپ کے پاس حسنین جیسے بچے موجود ہیں، اور اس کے باوجود آپ اللہ کی بارگاہ میں ایک بیٹے طلب کر رہے ہیں، تو عجب نہیں آج بھی نجف کی سرزمین سے یہ آواز آئے کہ میرے بیٹے تھے، مباہلہ میں نے نبی کو دے دیے، اب وہ نبی کے بیٹے بن گئے، مجھے میرا بیٹا چاہیے، کوئی ایک ایسا بیٹا بھی تو ہو میرا جو شجاعت میں میرے جیسا، صبر میں میرے جیسا،
حسن میں میرے جیسا، روب میں میرے جیسا، اور آنکھوں کا جو ایک روب دشمنوں پہ طاری ہوتا ہے میری آنکھوں سے، ایسی ہی آنکھوں کا روب والا کوئی ایک بیٹا میرا بھی تو ہو۔ اس لیے امیر المؤمنین نے جب اپنے بیٹے مباہلہ میں نبی کو دے دیے تو پھر علمدار باوفا کو مانگا۔ دوسری جانب جہاں ایک جانب اللہ نے بیٹوں کو بتایا کہ وہ بھی تمہارے بچے ہیں، اسی طرح امیر المؤمنین نے ہمیں یہ سمجھایا کہ وہ لوگ جو بیٹا طلب کرتے ہیں تو لوگ ان کو جج کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کیا ہے بیٹا کیوں مانگ رہے ہو، بیٹے کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، بیٹا وہ ہے کہ جسے امیر المومنین بھی مانگتے ہیں، بیٹا وہ ہے جسے علی نے بھی طلب کیا ہے۔ امیر المومنین سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا مانگنا غلط نہیں ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ میرا کوئی وارث ہو جو میرے جیسا ہو، جو اسلام کا محافظ بنے، جو دین کا محافظ بنے، جو کربلا کی سرزمین پر امام حسین کا محافظ بنے، ان کے لشکر کا علمدار بنے، تو ایسا بیٹا طلب کرنا چاہیے، ایسا بیٹا مانگنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہاں پر رک کر دعا کرتی ہوں کہ خداوند کریم جنہیں تو نے اولاد سے نوازا ہے ان کی اولاد کو سلامت رکھنا، جن کو اب تک اولاد نہیں ملی ان کو اولاد نرینہ عطا کرنا، جو بیٹے چاہتے ہیں پروردگار عالم انہیں بیٹے عطا کرنا، اور جن کے پاس پہلے سے بیٹے ہیں اور وہ بہت اطاعت گزار فرما بردار بیٹے ہیں، خداوند کریم ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ ساتھ ہی حضرت زہرا کے توسل سے دعا کرتے ہیں خدا ہماری بیٹیوں کے مقدر کو بلند کرنا، معبود ہماری بیٹیوں کے دلوں کو سکون عطا کرنا۔ پروردگار عالم شب مباہلہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خدا کسی دشمن کو ہم پر مسلط نہ ہونے دینا، ہر دشمن اسلام کو نیست و نابود کر دے، ہر دین کے محافظ اور دین کے حفاظت کرنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، خدا ظالموں کو ختم فرما۔ معبود تیری بارگاہ میں اول و آخر بس دعا یہی ہے کہ تو نے زندگی ایمان پر دی، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ پروردگار عالم دنیا میں تو نے ولایت سے نوازا ہے، آخرت میں ہمیں شفاعت نصیب فرمانا، اور آخر میں یہی دعا ہے کہ مباہلہ کے اصل وارث جو دین کے محافظ، جو دین کے نگہبان ہیں، معبود ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور اس جشن کا نذرانہ چاہدہ معصومین بارہ امام پنجتن پاک شہیدان کربلا، اسیران کربلا و یتیمان کربلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں، خصوصاً پنجتن پاک کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو جملہ مرحوم مومنین والمومنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین، جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کے تمام مرحومین، جو بعد میں سنیں گے ان کے تمام مرحومین، اور خصوصاً بانی محفل کے تمام مرحومین کے ارواح کو بخش دے۔ خداوند کریم مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصلاة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.